مطلع ہو اور اس کے بعد اس کی تلاوت بلکہ تلاوت میں مداومت کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور اچھائیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکیں۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں وظائف القرآن۔ کتاب کا نام ہے وظائف القرآن، اس کا صفحہ نمبر 6۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کا طالب ہو، اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ انسان کو بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اگر اس سورہ کی مستقل تلاوت کی جائے تو انسان کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ جسمانی ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، ان سب میں یہ سورہ انسان کو شفا بخشتا ہے۔ شفاء کامل اس سے حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شفاء کامل سے مراد جسمانی مرض بھی اس سے دور ہوتے ہیں اور روحانی جو امراض ہیں گناہوں کے، وہ بھی اس سورہ کی تلاوت سے دور ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کا حصول بھی اسی سورہ یاسین کی تلاوت سے انسان کو میسر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ دنیا و آخرت کی بلائیں بھی اس سے دفع ہوتی ہیں۔ دنیا کی بلائیں بھی سورہ یاسین کی تلاوت سے دفع ہوں گی اور آخرت کی بلائیں بھی سورہ یاسین کی تلاوت سے دفع ہوں گی۔ مردے کو عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی مردے کے لیے، کسی مرحوم کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اسے ایصال کیا جائے تو اس کے لیے یہ عمل تخفیف عذاب کا باعث ہوگا، یعنی اس کا عذاب کم ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ گنہگار ہیں تو عذاب کم ہوگا اور اگر گناہ کم ہیں تو عذاب ختم ہو جائے گا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم پر یہ منحصر ہے کہ وہ عذاب کو کم کرتا ہے یا ختم کرتا ہے، لیکن بہرحال سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اگر اسے ایصال کیا جائے گا تو بہرحال مردے کو عظیم فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر موجود ہے اسی وظائف القرآن کے صفحہ نمبر 6 پر کہ اگر کوئی سورہ یاسین کو اپنے پاس رکھے لکھ کر تو اسے بے شمار خیر و برکت کا حصول ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کا جو خاص وقت ہے وہ نماز صبح یعنی نماز فجر کے بعد ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وظائف القرآن صفحہ نمبر 6 سے۔ اب جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ میں وظائف الابرار مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 9 سے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اس میں قول ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس سورے کی تلاوت دن میں کرے گا وہ دن بھر خدا کی امان میں ہوگا، اور جو اس سورے کی تلاوت رات میں کرے گا وہ رات بھر خدا کے حفظ و امان میں رہے گا۔ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی امان میں ہوں؟ ظاہر ہے کہ خدا کی امان میں آنے کے بعد انسان محفوظ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ امان خدا میں ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، رات میں بھی سونے سے پہلے جو سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر سورہ یاسین کی تلاوت سونے سے پہلے کی جائے تو اس کا کچھ الگ ہی فائدہ ہے، وہ میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے
تو خداوند اعلم 1000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے حق میں زندگی بھر استغفار کریں گے۔ ہمارا اپنے لیے استغفار کرنا اور ہے، اور معصوم فرشتوں کا ہمارے لیے استغفار کرنا اور ہے۔ اچھا، مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ 1000 فرشتے اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں گے، قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، اور قیامت تک عبادت بجا لائیں گے، اور اس عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ جو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ فرشتے اس کی قبر کو کشادہ فرمائیں گے، ہمیشہ اس کی قبر سے نور نکلتا رہے گا، اور جب قبر سے باہر نکلنے کا وقت آئے گا، یعنی عرصہ قیامت، جب قبر سے باہر نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کریں گے، اور جنت میں ملنے والی طرح طرح کی نعمتوں کا مژدہ اور خوشخبری سنا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ فرشتے صراط اور میزان سے گزار کر ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین تک پہنچا دیں گے۔ پل صراط سے گزرنا آسان نہیں ہے، میزان پر کھڑے ہونا آسان نہیں ہے، میزان جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، پل صراط اس کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ پل صراط وہ ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اس پہ اچھے لوگ لڑک سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے جہنم ہے۔ لیکن جو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، یہ 1000 فرشتے اسے پل صراط سے بھی گزار دیں گے۔ میزان جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، جہاں پر اعمال تولے جائیں گے، جدھر کا پلہ بھاری ادھر کا فیصلہ، وہاں پر بھی یہ ساتھ ہوں گے اور مددگار ثابت ہوں گے، یہاں تک کہ اسے ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین سے ملا دیں گے، وہاں تک پہنچا دیں گے۔ وہاں تک پہنچ گئے، کام ختم۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہاں تک پہنچیں گے تو خداوند عالم اس بندے خدا سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر تو چاہے تو شفاعت کر کہ تیری شفاعت لوگوں کے حق میں مقبول ہے۔ چنانچہ وہ جس کی چاہے گا وہاں پر شفاعت کرے گا، اور خداوند عالم اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد خدا فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو جو چاہے مجھ سے طلب کر کہ تیرے تمام مقصود تجھے عنایت کروں گا، اور اس طریقے سے وہ بالآخر بغیر حساب و کتاب کے داخل بہشت ہو جائے گا۔ یہ حدیث اب تک یہ تھی چھٹے امام کی۔ اب میں جو حدیث سنا رہا ہوں وہ ہے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت قربتاً الی اللہ کرے۔ اب دیکھیے، یہاں پر سونے سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد اس کی قید نہیں ہے۔ یہ رسول کریم جو فرما رہے ہیں صرف تلاوت کے بارے میں فرما رہے ہیں، وقت کچھ بھی ہو اس کا۔ تو جو قربتاً الی اللہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خدا اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اور اسے 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ ہر حرف کے بدلے، لفظ نہیں، سورہ یاسین کے الفاظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورہ یاسین کے حروف۔ لفظ اور حرف میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا علی لفظ ہے، اس میں حرف کیا ہے؟ عین، یہ حرف ہے، لام حرف ہے، چھوٹی یہ حرف ہے۔ تو سورہ یاسین میں جتنے حروف کا استعمال ہوا ہے، ہر
حرف کے بدلے خداوند عالم 10 فرشتوں کو مقرر کرے گا جو اس کے لیے خدا سے بخشش طلب کریں گے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس سورے کو پڑھنے اور سننے والے کو دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا آپ سیکھ لیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے اور اتنا سخت بھی نہیں کہ سیکھا نہ جا سکے، کسی بھی عمر میں اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال لیکن اگر کوئی کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا تو وہ سن کے بھی بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو بہتری حاصل ہوتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس کا ایک نام دافع بھی ہے، سورہ یاسین کا ایک نام ہے دافع، کیونکہ یہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، بھگاتا ہے۔ اس کا ایک نام قاضیہ بھی ہے، قاضیہ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور جو بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسے 20 حج کا ثواب بھی خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ گفتگو کو آخری موڑ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کو سنے وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے راہ خدا میں 1000 دینار خرچ کیے ہوں۔ اچھا، اور جو شخص اسے لکھے اور دھو کر پیے تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ اگر لکھے اور دھو کر پیے تو 1000 شفائیں نصیب ہوں گی، 1000 نور اسے خداوند عالم عطا کرے گا، 1000 برکتیں عطا فرمائے گا، 1000 رحمتیں عنایت فرمائے گا اور تمام جسمانی بیماریوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ نیز یہ بھی ذکر موجود ہے کہ جو قبرستان میں اس سورے کو تخفیف عذاب کی نیت سے پڑھے تو وہاں جو دفن ہے ان کا عذاب دور ہوگا، اور جتنے لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں ان کی تعداد کے برابر حسنات تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہ گفتگو تو میری تمام ہو گئی، لیکن آخر میں ایک انتباہ توجہ دلانی ہے۔ وہ کیا؟ اتنے سارے فضائل سورہ یاسین کے بیان کیے گئے، سوال یہ ہے کہ کیا صرف تلاوت کر لینے سے یہ سارے فائدے ہمیں مل جائیں گے؟ خدا بہتر جانے، اس کے فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر وہ صرف تلاوت کرنے سے یہ سارے فضائل دینا چاہے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ بلکہ اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر دینے پر بھی اگر وہ اتنا ثواب دے دے تو اس کے فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ وہ جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہیں خدا کے بندے، کچھ عبدیت بھی ہوتی ہے۔ ہم خدا کے بندے ہونے کے ناطے کیا صرف اتنا کریں کہ تلاوت کر لے اور بس، کہ ہم نے تلاوت کیا اور بس سارے فائدے ہم کو مل گئے؟ نہیں، خدا کے عبد ہونے کے ناطے صرف تلاوت کر کے یہ سارے فائدے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اگر ہم کو سارے فائدے چاہیے تو کم از کم ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، تلاوت صحیح کریں۔ دوسرا کام، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اور تیسرا کام